جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا جی، نیب آرڈیننس کا تفصیلی مسودہ جو ہے وہ آ چکا ہے اس وقت، اور بارش کے اس بھیگے بھیگے موسم میں جو ہے وہ میں نیب کا مسودہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، جس کے مطابق اب یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا جرم ہوگا۔ اب وہ جو کہا جاتا تھا کہ تحفے وصول کیے گئے ہیں، وہ اب جرم کے زمرے میں جو آتا ہے، پہلے یہ نہیں تھا۔ کسی کو فائدہ پہنچانے کے بدلے، اچھا پھر چیئرمین نیب کو مقدمے میں کسی شخص کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا اختیار مل گیا ہے۔ اب چیئرمین صاحب جو ہے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھی کسی کو وعدہ معاف گواہ بن لیں، چاہے وہ کرپشن میں اس کے ساتھ شامل تھا، تو پھر بھی جو ہے وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ اچھا پھر وعدہ معاف گواہ کے لیے بڑی سخت شرائط رکھی گئی ہیں، وہ کسی وقت اس کو الٹایا بھی جا سکتا ہے۔ وعدہ معاف گواہ اپنی جو گواہی ہے وہ مجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کرے گا، اور اس کے علاوہ وعدہ معاف گواہ نے کوئی بات چھپائی تو اس کی معافی منسوخ ہو جائے گی۔ اچھا اب آپ مطمئن نہیں کر سکتے، وہ آپ کو کل کو کہیں گے کہ جناب آپ نے تو یہ بڑا یہ چیز ہم سے چھپائی تھی، تو آپ گئے، مطلب یعنی کہ پھر کوئی کہیں بھی پھنسایا جا سکتا ہے۔ معافی منسوخ ہونے پر وعدہ معاف گواہ کی گواہی اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اچھا اگر کسی ملزم کے وعدہ معاف گواہ نے آدھی گواہی دے دی ہے اور اچانک اسے خیال آیا کہ نہیں یار یہ چیز چھپا لو، تو باقی کی آدھی گواہی اسی کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے، باقی تو تمام چیزیں میں ابھی اس پہ ڈسکس کرتا ہوں اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ جو جھوٹا مقدمہ کسی پہ قائم کرے گا، اب یہ کیا جو تفتیشی افسر ہیں نیب کے، اگر وہ کسی پہ جھوٹا مقدمہ دائر کرتے ہیں تو کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ کیونکہ اس میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، پھر اس میں چیئرمین نیب بھی ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ مل کے پھر جو ہے وہ ریفرنس فائل کرتے ہیں، اور اگر مطلب وہ جھوٹا مقدمہ ہوگا تو کیا سب لوگوں کو سزا ہوگی؟ اور اگر نہیں ہوگی تو کیا یہ شکایت کنندہ کو ہوگی؟ کیونکہ نیب تو اکثر شکایات کو لے کے چلتا ہے اور آگے تفتیش اپنی مرضی سے کرتا ہے، پھر بات پکڑ دکڑ تک آتی ہے۔ اچھا 14 روز کی بجائے 30 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ لیا جائے گا، فزیکل ریمانڈ۔ چیئرمین مقدمے کی پیروی کے لیے بھی کسی بھی وکیل کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ جو یہ تمام معاملات چل رہے ہیں، یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ 14 روز کا جسمانی ریمانڈ تھا، اب پہلے طے کیا کہ کروایا گیا تو 14 روز کا ہونا چاہیے، 90 دن کا بہت زیادہ، اب اس کو 30 کے اندر کنورٹ کر لیا گیا۔ وعدہ معاف گواہ والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ فیصل واڈا صاحب نے بھی کچھ دن پہلے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بڑے ہی قریبی، ان کا لباس ان کے بڑے ہی قریبی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہے۔ اب بڑے ہی بہت ہی قریبی اس وقت خان صاحب کی کون ہے، یہ آپ کو بھی آئیڈیا ہے اور ہمیں بھی آئیڈیا، تو کیا وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بعد میں ان کو بھی جو ہے وہ گھیر لیا جائے، لیکن ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ تر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے، لیکن اس میں کچھ چیزیں بہتر ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ بھئی اگر کوئی ہر قانون میں یہ ہونا چاہیے کہ جھوٹا مقدمہ درج کروانے والے کے خلاف اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس کو آپ وہی سزا دیں جو اس نے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہی ہے۔ اگر کسی نے کسی پہ حدود کا پرچہ کروایا ہے یا کسی نے چوری کا پرچہ کروایا ہے، تو جو حدود کی سزا ہے، جو چوری کی سزا ہے، وہ سزا اس کو ہونی چاہیے۔ میں تو بلکہ ریکویسٹ کروں گا پارلیمنٹ سے کہ ان چیزوں کو اسی طرف لے جائیں، اور تمام تاکہ پاکستان میں باقاعدہ جنرل قانون کی بالادستی ہو، کسی ایک شخص کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اور پھر وہی بات کہ اگر کوئی بھی جھوٹا مقدمہ درج کرتا ہے تو یہ پاکستان کے ضابطہ فوجداری میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ جھوٹا مقدمہ درج کرنے والے کو سزا ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ ترامیم کی گئی ہے، نیب میں آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کی گئی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کب گرفتار ہوتے ہیں، تو کب ان کا 30 دن کا ریمانڈ لیا جاتا ہے، اور وعدہ معاف گواہ جو ہے جس کی بات کی جا رہی ہے یہ کون بنتا ہے اور کس لیول پر تک جا کے جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو دوستو بھی اتنا ہی، آپ نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ